حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل کون اور کیوں قتل کیا اور کیسے قتل کیا؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک پہاڑ پر تشریف فرما تھے کہ پہاڑ ہلکا سا ہلا، یعنی زلزلہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پہاڑ تجھے پتہ نہیں کہ تیری پیٹھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں؟ چنانچہ وہ پہاڑ ٹھہر گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اے اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اس طرح قبول کی کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا غلام ابو لولو جو مجوسی تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ میرا مالک یعنی مغیرہ مجھ پر ظلم کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم روزانہ بازار جایا کرو اور چکیاں بنایا کرو، اسے فروخت کیا کرو اور اس نفع میں سے 4 درہم مجھے روزانہ دیا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس غلام کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ بہت ماہر ہے اور اس کی کلاکاری مشہور ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیری کلاکاری اتنی مشہور ہے اور تو اتنا بہترین کاریگر ہے، تجھے 4 درہم دینا کوئی مشکل کام نہیں، تیرا مالک تجھ پر کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے۔ تو اس مجوسی کے دل میں ایک تو پہلے سے اسلام کے خلاف بغاوت بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو یہ ایک اور موقع مل گیا اور اس نے سمجھ لیا کہ عمر رضی اللہ عنہ یہاں ناانصافی کر رہے ہیں اور ہماری سنوائی نہیں کر رہے ہیں، ہمارے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں یہ خیال کیا کہ مغیرہ سے جب ملاقات ہوگی تو اس سے کہہ دیں گے کہ تیرے غلام نے مجھ سے سفارش کی تھی، اس لیے تو اس کے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ فرما۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ ایک چکی ہمارے لیے بھی بنا دے۔ تو اس غلام نے کہا ہاں کیوں نہیں، آپ کے لیے تو ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر فرماتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں کہ دیکھا اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے معمول کے مطابق ایک دن 26 ذی الحجہ کو فجر کی نماز میں معمول کے مطابق صفے درست کرواتے ہوئے آگے جاتے ہیں اور اقامت کہی جاتی ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے ہیں۔ جو ہی نیت باندھتے ہیں، ابھی ثنا بھی نہیں پڑھی تھی کہ محراب میں چھپا ہوا وہ بدبخت مجوسی غلام ابو لولو اچانک نکل کر آتا ہے اور پیٹ پر اپنے خنجر سے 3 وار کرتا ہے، جس سے آپ رضی اللہ عنہ لہو لہان ہو جاتے ہیں اور آنتیں باہر آ جاتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اشارہ کر کے آگے بڑھاتے ہیں کہ نماز مکمل کراؤ، اور آپ رضی اللہ عنہ وہاں کنارے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب فارغ ہوتے ہیں، جب نماز ختم ہوتی ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کیا ہوا تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ادھر ابو لولو مجوسی چونکہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارا آخری وقت ہے، اس لیے وہ بھاگنا چاہ رہا تھا، لیکن صحابہ کی صف جیسے پتھر کی دیوار کھڑی ہو گئی ہو، اس لیے اس نے تقریباً 13 صحابہ پر حملہ کیا، جس میں سے 7 شہید ہو گئے اور باقی زخمی ہوئے۔ تمام صحابہ نے اسے پکڑنا چاہا، لیکن ایک صحابی اس میں کامیاب ہوئے، انہوں نے چادر پھینکی اور وہ اس میں پھنس گیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اب ہم نہیں نکل سکتے تو اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو طبیب کے وہاں لے جایا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ کو پہلے پانی پلایا، وہ باہر نکل گیا، دودھ پلایا، وہ بھی باہر نکل گیا، نبیذ پلایا، وہ بھی باہر نکل گیا، چونکہ آنتیں پھٹ چکی تھی اس لیے باہر آ گیا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ موت کا پیغام ہے۔ اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹے، جب میں مر جاؤں تو میری تجہیز و تکفین میں ذرا بھی تاخیر نہ کرنا،
تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہے ابا آپ جیسا فرماتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ کچھ دیر خاموش رہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کہا اے بیٹے جب میری موت آ جائے اس کے بعد تجہیز و تکفین میں ذرا بھی تاخیر نہ کرنا، فوراً مجھے اللہ کے حوالے کرنا۔ ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ابا آپ جیسا کہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، گھبرائیے نہیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی بات دہرائی کہ اے بیٹے جب میری روح فنا ہو جائے تو میری تجہیز و تکفین میں ذرا بھی تاخیر نہ کرنا، فوراً اللہ کے حوالے کر دینا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو میں نے عرض کیا ابا کیوں آپ بار بار ایک ہی بات فرما رہے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے اعمال اچھے ہوں گے تو مجھے اللہ کے پاس پہنچانے میں کیوں تاخیر کرو گے، فوراً مجھے اللہ کے حوالے کر دینا، اور اگر میرے اعمال خراب ہوں گے تو میرا بوجھ تم کیوں اٹھاؤ گے، مجھے اللہ کے حوالے کر دینا۔ اس طرح یہ خوف تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، جن کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار دی۔